بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، میرا نام لبنہ ہے اور آج میں اپنے سسرال میں ہونے والا ایک دردناک سچا واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جسے سن کر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ہم سب لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں تو کسی ایک عورت کی آنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب عورتیں کیوں چلا رہی تھی؟ جبکہ ہم آدھی رات کو یہاں آئے تھے اور ہمیں پتا تھا یہاں ایک ہی مریض تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس کو سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ عجیب طرح سے چل رہی تھی۔ میرے سسر فوراً آگے بڑھے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تب اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے، لیکن اس کی دوسری بات بھی پچھلی بات سے زیادہ عجیب تھی۔ کہنے لگی، لبنہ کو اندر بلایا ہے؟ لبنہ تو میرا ہی نام تھا، مجھے کیوں اندر بلایا تھا جبکہ یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے؟ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میں بھی اندر جانے سے ڈرنے لگی، کیونکہ وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے اشارہ کیا، جاؤ بیٹا جاؤ، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ میں اندر چلی گئی اور اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر۔ میرا نام لبنہ ہے اور میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے 6 بھائی تھے، جس میں سے اس کا نمبر چوتھا تھا اور ابھی اس وقت میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی۔ لیکن مجھ پر ابھی سے ہی بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ پہلے والی 3 بڑی بہوؤں میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور ہمارے سسر اولاد کے لیے اس قدر پاگل تھے اور وہ کہتے تھے کہ بس مجھے اپنے کسی بچے کی اولاد کو دیکھ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جبکہ اس کی صحت بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھے۔ ساری بیٹیاں ہی اچھے گھروں سے لے کر آئے تھے، یعنی کہ لوگوں کی بیٹیاں جن کو انہوں نے اپنی بہو بنایا تھا۔ میں بھی اچھے گھر سے آئی تھی۔ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا عجیب سا ماحول ہے تو میری ماں نے کہا، ہماری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، جاتے ہی سال بھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا اور تم سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ آنکھوں کا تارا بنتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو مجھ پر بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اور جس گھر میں پہلے سے ہی 3 جٹھانیاں ہوں وہاں پر میری کیا اوقات ہوگی۔ میری ماں نے کہا، جب تیرے ہاں اولاد ہو گئی تو تیری اوقات خود ہی بن جائے گی۔ پر میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ 4 بھائیوں کی شادی کروائی اور کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے اس خاندان پہ جادو ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری جو ساس تھی وہ اچھی عورت نہیں تھی، اب تو وہ خیر اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، ان لوگوں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا اتنا برا کیا تھا اور اس کی ساس نے بد دعا دے دی، تیری نسل رک جائے گی۔ یہ کیسی بد دعا تھی جو ایک نسل کو ہی پار کر گئی لیکن اب دوسری نسل پہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ میرے سسر کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ آپ امیر گھروں سے لڑکیاں لے کر آئے ہیں۔ آج کل کے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسی خوراک کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی غریب گھر کی بیٹی کو لے آئیں تو آپ کا جو بھی خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جو انسان بہت زیادہ پریشان ہو اور اس کے دل میں آہستہ آہستہ حسد بن رہی ہو تو وہ کسی کی بھی بات مان لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ آپ ہی کوئی لڑکی تلاش کر دیں۔ اس نے ایک گھر بتایا جس پر ایک لڑکی تھی جس کی شکل و صورت اتنی بری نہیں تھی، لیکن یہ لوگ تو اتنے غریب تھے کہ ان جیسے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں نوکر بھی نہ رکھیں۔ اس لڑکی کے 7 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بڑی بہن تھی، اس لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رشتہ تو ہم کر دیں گے لیکن ہمیں مہینے کے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ توبہ توبہ، یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ یہ تو اپنی بیٹی بہن کو تنخواہ پہ بیچنے والی بات ہو گئی۔ خیر وہ لڑکی گھر میں آ گئی، دیکھنے میں ہی کافی معصوم لگتی تھی۔ میری اپنی باقی جٹھانیوں سے تو دوستی نہیں تھی، ان کا آپس میں ایک گروپ تھا جس میں ابھی تک مجھے شمولیت نہیں ملی تھی اور میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرامے باز تھی اور میں بری انسان نہیں تھی۔ یہ جو لڑکی اس گھر میں آئی تھی میری دیورانی تھی، کیونکہ اس کا شوہر میرے شوہر سے چھوٹا تھا۔ اس کا نام سارا تھا۔ لڑکی تھی تو غریب گھر کی، لیکن جیسے
ہم نے سوچا تھا ویسے نہیں تھی، صاف ستھری تھی۔ میرے سسر نے بڑی شوق اور دھوم دھام سے شادی کی اور ان لوگوں کو 30,000 کی بجائے 50,000 مہینہ دینے کی بات کر دی، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے سسر کے پاس اتنے پیسے تھے، وہ ایسی بات کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہی سب کیا۔ پر یہ لڑکی تو بہت زیادہ کمزور تھی۔ ہم پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ہماری صحت اچھی نہیں، ہم نے اچھی خوراکیں نہیں کھائی۔ تو یہ لڑکی بھی کون سی بہت ہٹی کٹی تھی اور صحت مند تھی، اس کی بھی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا کرنا ایک صحت مند عورت کا ہی کام ہے، کسی کمزور عورت کا نہیں۔ ہاں، کمزور عورتیں بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے بچے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بات پر ایک ساتھ تھے، اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہونے والی۔ یہ معاملے تو ایک طرف تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہم جا کر چیک اپ کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے کہا ہمارے خاندان میں کوئی بھی آج تک اس طرح چیک اپ کروانے نہیں گیا، میرے تینوں بھائی بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے تھا اور ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کو دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، میرے نام کی پرچی بنے گی، آپ کا اس میں نام ہی نہیں آئے گا، آپ بس میرے ساتھ چلے۔ لیکن وہ اس بات پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑا بہت مان بھی گیا، لیکن پھر اچانک سے یوں ٹرن مار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں جانا۔ ایک دن ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے جب سارا نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ عورتوں کے معاملات میں زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھابی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی مجھے خیال نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ جو 4 عورتیں نہ کر سکی وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل کا معاملہ ہے، آپ کی دیورانی ماں بننے والی ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، پر میں حیران تھی کیونکہ ابھی اس کی شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ گھر آ کر جب یہ خبر میں نے سنائی تو سب سے پہلے تو میرے سسر نے میرے ہی ہاتھ پہ بہت سارے پیسے رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اچھی خبر سنانے والے کا تو حق ہوتا ہے کہ اسے انعام دیا جائے۔ بیٹا تم نے بھی مجھے خوش کر دیا۔ اور وہ اس بہو کے صدقے واری جانے لگے، سارا کے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ اسے گھر کا سب سے اچھا کمرہ دے دیا اور اس کے لیے اگلے ہی دن 2 نوکرانیاں رکھ دی گئی، ایک جو صرف اس کا کام کرے گی اور دوسری جو صرف اس کے ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے تھی۔ اب اس کے کمرے میں باہر کے پھل فروٹ، دوائیاں، کھانا پینا، گوشت، یخنی، پلاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آنے لگا، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کی ایسی خدمت ہو رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی شہزادی ہے۔ میرے سسر نے کہا اس بنجر زمین پر پہلی بوند پانی کی گری ہے، یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں۔ میرے سسر نے بہت سارا صدقہ دیا، خیرات کی، ہم سب کو بھی نئے کپڑے بنوا کر دیے، گھر میں دعوت ہوئی، پارٹیاں ہوئیں، قرآن خوانیاں ہوئیں، بچے اور ماں کی صحت کے لیے دعائیں کی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے 2 مہینے میں ہی اتنی اچھی خوشخبری سنا دی، اور ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں، دوسرا سال ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں کوئی ایسی خوشخبری نہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ سب کچھ بہت عجیب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب نہیں، بس قسمت کی بات ہے، آخری فیصلہ قسمت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں کوئی میل ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں کوئی میل نہیں، لیکن باقی جٹھانیاں بہت زیادہ غصے میں تھی اور عجیب عجیب چالیں چل رہی تھی۔ ویسے تو میرے سسر ان سب کو ان کے مقام پر ہی رکھتے تھے اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن وہ ہر طرح سے سوچنے والے آدمی تھے، اسی لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سارا کے کمرے میں کھانے کی جو بھی چیز جائے گی اس سے پہلے اس کی نوکرانیاں کھائیں گی، اور اس کا کھانا اس کی نوکرانی خود ہی بنائے گی، کسی کے ہاتھ سے لے کے وہ چیز نہیں کھائے گی۔ یہ سب انہوں نے کسی مقام پر جا کے سوچا تھا، وہ تو آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ایسے گھر میں جہاں اتنی زیادہ جائیداد ہو اور وارث پیدا کرنا ایک بہت بڑا معرکہ ہو، وہاں پر اس طرح کی باتیں بھی سوچنی پڑتی ہیں۔ سارا کا شوہر بہت ہی سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ صبح جاتا شام کو آتا۔ میری باقی جٹھانیوں کے دل میں سارا کے لیے نفرت اور حسد تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف رشک تھا۔
میں خوش تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس پہ کرم کیا، یہ اس کی قسمت ہے۔ اس کی بھی میرے ساتھ دوستی تھی اور وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی میں جب اس کے ساتھ بیٹھتی باتیں کر رہی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بہت زیادہ چالاک ہے۔ جہاں اس کی اتنی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ بھی کروایا جانے لگا، اور پہلا معائنہ تو ہو چکا تھا، لیکن جب اس کا عمل تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے عجیب سی ضد کر دی۔ اس نے کہا میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک دائی ہے جس کے ہاں میری ماں کے سارے بچے پیدا ہوئے، میں نے اسی سے علاج کروانا ہے۔ یہاں تک کہ بات سسر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ دائیوں کو آج کل اتنا نہیں پتا ہوتا اور ہمارے لیے یہ بچہ بہت ضروری ہے، پر وہ ضد پر اڑ گئی، رونے لگی۔ انہوں نے کہا ارے اس سے کوئی کہو کہ روئے نہیں تو بچے پہ برا اثر پڑے گا، اسے کہہ دو کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتی ہے وہی ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس مہینے یہ اسی سے چیک اپ کروا لے، باقی آخری معاملات تو ہسپتال جا کر ہی پورے ہونے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی۔ نہ صرف اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جا رہا تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ اور ایسی چیز آتی تھی جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اس کے گھر والوں کو بھی انعام و اکرام سے نواز دیا گیا تھا، ان کا گھر بدلوا دیا گیا تھا، ان کے گھر میں اے سی، فریج، سولر سسٹم سب کچھ لگوا دیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ سکون میں رہیں، اور ان کی خوشی کو دیکھ کے سارا خوش ہو اور سارا کو کچھ سکون ملے۔ کہاں وہ چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن بن کر سب کے کام کر رہی تھی، اور اب یہاں وہ ایک رانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا تھا، لیکن ابھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب 9 مہینے گزر گئے تب بھی اس کے ہاں ولادت ہونے کے کوئی بھی امکان نہیں تھے۔ جب اس دائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ابھی اس کے 9 مہینے نہیں ہوئے، جبکہ میں تو 7 تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا ٹائم اوپر بھی ہو جاتا ہے، اس کا وقت بہت اوپر جا رہا تھا۔ ابھی بھی آرام سے پھر رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتے تو ضد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن تو زیادہ ہی غصہ آ گیا۔ سب نے کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی، تمہارا تو وقت اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میرے سسر نے تو سارے گھر والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، جب بچہ ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو کیا مطلب ہے، تم سب اس بچے کے دشمن ہو، کیونکہ یہ خاندان کا وارث ہے اور پہلے وارث کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اسی لیے تم لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دل میں ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو میری بہو کہتی ہے بس وہی ہوگا، اب یہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ اب ان کی یہ محبت جو سارا کے لیے بڑھتی جا رہی تھی ہم سب کے لیے سر کا درد بن گئی تھی۔ ان کو سارا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ جو کہتی وہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا میرے باپ کو ایک گاڑی لے کر دی جائے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکیں۔ میرے سسر نے دوسری بات نہیں کی اور اس کے بعد کے لیے گاڑی خرید لی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ سب کچھ تو زیادہ ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ پہ اتنے پیسے لگوا رہی ہے اور آپ کے پاپا کچھ بھی نہیں بول رہے۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے باپ کو روک سکتا ہوں؟ ظاہر ہے نہیں روک سکتا ہوں، وہ وارث کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں۔ ویسے تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارا کیسی لڑکی ہے؟ تم تو اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، دیور بھابھی اپنی اپنی حد میں رہتے تھے، میرے شوہر کو میں نے اپنی کسی بھی جٹھانی یا دیورانی کے ساتھ گل مل کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور میرا بھی سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکی تو ٹھیک لگتی ہے پر کبھی کبھی بہت چالاک لگتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی بہت فکر رہتی ہے، صرف اپنے گھر والوں کی بات کرتی ہے۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں جو ابو کو فرش ڈال کر دیا ہے وہ چھوٹا ہے، ایک بات ہے اس کا دماغ صرف اپنے گھر والوں کے لیے چلتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات غور سے سنی اور چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، بس اب تو میرے باپ کو اس کا وارث مل جائے اور ان کے یہ تماشے ختم ہو جائے۔
سارا کے 2 بھائی ہمارے آفس آ چکے تھے، 15,000 روپے لے کر جا چکے تھے۔ ان کو آئی فون بھی لے کر دیے گئے۔ اوپر سے ابو کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے تھے۔ سارا کو کوئی کچھ نہ کہے، سارا کا خیال کرو، یہ کرو وہ کرو، میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، جب آپ کا یہ حال ہے تو سوچو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا، مجھے پتا ہے لیکن ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بھی یہ حال ہے تو پھر میری جٹھانیوں کا کیا بن رہا ہوگا، جن کے دل میں صرف نفرت تھی۔ اوپر سے سارا کا وقت گزرتا جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے مہینے ان پر گزر گئے تھے۔ اب تو ہم سب لوگ ہی ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اس گھر کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کا خیال کرو، اپنی ضد چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ ایک دن تو میرے سسر نے کہہ دیا، بیٹا تم بلا وجہ ضد کر رہی ہو، آج ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو وہ سسر سے بھی بدتمیزی کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ آپ کو وارث پیدا کر کے دے رہی ہوں نا، اب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ آج تک اس گھر میں کسی نے بھی سسر کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں بات تو آئی ہوگی، جس کے لیے میں اتنا کہہ رہا ہوں۔ اسی نے مجھے پلٹ کے جواب دے دیا، یہ ڈیوٹی میری تھی کہ رات کو اپنے سسر کے لیے دودھ گرم کر کے میں ان کے کمرے میں دے کر آتی تھی۔ جب میں گئی تو میرے سسر بیٹھے رو رہے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آنسو چھپا لیے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ابو؟ تو کہنے لگے، بیٹا کاش کہ سارا کی جگہ یہ خوشی تو مجھے دینے والی ہوتی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ صرف ایک تم ہی ہو جو میری ساری بہوؤں میں سے سلجھی ہوئی اور سمجھدار ہو اور ایک اچھی انسان ہو۔ ان تینوں کو تو تم نے دیکھا ہے نا، ان سے تو بس چالیں چلوا لو، ڈرامے کروا لو، اور یہ سارا بیچاری بھی ایک چھوٹے گھر کی ہے جن کو غربت میں اتنا تنگ کر کے رکھا ہے، وہ اور کیا سوچے۔ لیکن تم متناسب گھر کی لڑکی ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، ادب تمیز اور اخلاق والی بھی ہو، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے وارث میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوں، لیکن ایسے بدتمیز لڑکی کا بچہ بھی اسی طرح بدتمیز ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو قسمت کی باتیں ہیں نا ابو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں لیکن تمہاری سارا کے ساتھ کافی دوستی ہے، اسی لیے تم اسے سمجھاؤ اپنے رویے کو تھوڑا بہتر کرے اور ڈاکٹر کے پاس چلے۔ میں نے اسے سمجھایا تو نہیں تھا، لیکن اگلے ہی دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی پڑا۔ ڈاکٹر کو جا کے بتایا کہ اس کے حمل کے 15 مہینے ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے بتایا کہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے امید تو نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر سناؤں گی، پر آپ سب دعا کریں۔ ہم سب پریشان ہو گئے اور سب لوگ ہسپتال میں آ گئے۔ اندر جانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں تھی، ہم سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ سب سے زیادہ میرے سسر ہی پریشان تھے۔ انہوں نے سب کو کہہ دیا، دعائیں کرو اور کسی کی بھی زبان رکنی نہیں چاہیے، سارا بیٹی اور اس کی آنے والی اولاد کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی نہیں چاہیے، وہ کہتے تھے کہ جو بھی اولاد ہو خیر و خیریت سے ہو، اس دنیا میں آ جائے۔ یہ بات ان کی اچھی تھی۔ وہ وارث تو کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بے شک بیٹی ہو جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اتنی خزائیں دیکھی ہیں، اور اب تو میں تھوڑی سی بہار پہ بھی خوش ہو جاؤں گا۔ پر آج ہم سے کوئی بھی خوش ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ ویسے تو آوازیں عجیب ہی آنی تھی، کیونکہ بالکل صبح کا وقت تھا، صبح کے 3-4 بج رہے تھے اور ادھر کوئی تھا بھی نہیں، اور ڈیلیوری کیس بھی صرف سارا کا ہی تھا، لیکن ایسے ہی آوازیں آ رہی تھی جیسے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو۔ اس کے گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا، وہ لوگ بھی آ گئے تھے، ان کے چہرے پہ خوشی تھی۔ آج تو میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، نئے جوتے پہنے تھے، ہاتھوں میں مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ یہ وہ سارے تحفے تھے جو سارا نے ان کو میرے سسر سے دلوائے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو سارا کو دی گئی تھی لیکن اس نے ان کو دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس باہر آئی تو ہم نے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے کہا کہ بعد میں بتاتے ہیں۔ اس کی اس بات نے بھی ہمیں پریشان کر دیا، اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ کہہ دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے کیوں کہا کہ بعد میں بتاتے ہیں؟ وہ بھی کچھ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی، جیسے اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک نرس دوبارہ سے باہر آئی، اس کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ لبنہ کو اندر بلایا گیا ہے، یعنی کہ مجھے سب لوگ حیران تھے کہ اس کو اندر کیوں بلایا گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کس نے بلایا ہے تو اس نے کہا آپ کی بہو سارا کہہ رہی ہے لبنہ بھابی کو اندر بھیج دو۔ میرے سسر نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ بیٹا، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میری نظر اس بچے پر پڑی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ سارا کی حالت بھی بہت بری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ اس نے کہا مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا تھا، 15 ماہ نہیں ہوئے تھے، میں نے 7-8 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تاکہ میرے لیے سب کے دل میں ہمدردی آ جائے اور سسر جی مجھے بہت سارے تحفے اور پیسے وغیرہ دیں، کیونکہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے وہاں جا کر وہاں کا نہیں ہو جانا بلکہ اپنے گھر کی غریبی کو ختم کرنا ہے۔ میں نے وہ سب تو کر لیا، لیکن شاید مجھے جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ میری اولاد کی حالت دیکھیں کیسی ہے اور میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آخری دفعہ کوئی بات کرنی ہے، لیکن اب آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے باہر آ کر ایسا کچھ نہیں بتایا۔ بچے کی حالت کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچہ خود ہی باہر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا ہے۔ صرف معذور ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ نئے نقش کچھ بھی ٹیڑھے تھے اور اس کے چہرے اور جسم پر ایسے بال تھے جیسے بندر کے جسم پر ہوتے ہیں۔ اس بچے کو دیکھ کر سب کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب بچہ میرے سسر کی گود میں آیا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا میرے مالک، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ میں نے تو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ لیکن ان کو کون سمجھاتا کہ ان کے گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی تھی، یہ تو کسی اور کے جھوٹ اور فریب کی سزا تھی۔ اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید ہم آپ کی بہو کی زندگی نہیں بچا پائیں گے۔ اب تو میرا دیور بھی رنجیدہ ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور سارا کی زندگی بچ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے سب کو حقیقت بتا دی اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ ایسے وارث سے تو لاوارث ہی اچھے تھے، اس کی تو اپنی زندگی اتنی مشکل ہو گئی۔ اس کو بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ یہ بچہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کی ہڈیاں بھی ٹیڑھی ہیں، معاملہ بہت خراب ہے، اسے ہمیشہ ہی کسی کے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ میرے سسر کے دل میں یہ غم ایسا بیٹھا کہ وہ تو چارپائی پر ہی پڑ گئے۔ وہ آج کل بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ جب اللہ نے کرم کیا اور میرے ہاں امید ملی، میں ماں بننے والی تھی، اس خبر نے میرے سسر کو تھوڑی ہمت اور خوشی دی اور میں 9 مہینے کے بعد ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں بنی۔ پوتا پوتی کو سامنے دیکھ کر گود میں اٹھا کر سسر کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی اور وہ اپنے قدموں پہ چلنے لگے اور اب وہ ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سارا کے بچے سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہر بار یہ کہتے ہیں کہ سب اس بچے کا بہت زیادہ خیال کرنا، یہ بہت کمزور ہے اور وہ بہت بیمار بھی رہتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کیا سارا نے ٹھیک کیا؟ ویسے ان سب چیزوں کے بعد اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ اپنے گھر والوں کو مہینے کے 50,000 کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی۔ اگر اولاد کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی چھٹی لینی ہو اور وہ انسان یہ کہہ دے کہ میرا بچہ بیمار ہے تو اللہ کی قسم بیٹا واقعی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حوالے سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی سٹوری کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔